صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے آپ کے سبق میں قیامت کا بیان چل رہا ہے، جس میں آپ نے کل کے سبق میں جانا قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی. آج اس سے آگے شفاعت کی بعض صورتیں حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، کیونکہ لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر ہمارے حضور کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کر آئیں گے کہ میری بخشش و مغفرت یا حساب و کتاب کے لیے فیصلہ کر دیا جائے. تو اب حضور کی بارگاہ میں جب گناہگار مسلمان پہنچیں گے تو حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی، یعنی اس کی چند قسمیں. بہت سے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اسی میں پار لگا دیں، ہم لوگوں کا بھی بیڑا اسی طرح سرکار کی شفاعت سے بغیر حساب کے پار ہوتے. آمین. اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گناہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے. یعنی جو جنت میں ہوں گے مومنین تو حضور کی شفاعت ان کے لیے بھی ہوگی کہ ان کے مراتب اور درجات اور لیول ان کا بڑھا دیا جائے. جیسے دنیاوی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی دنیا میں دیکھیے لیول ہے نا، سفر کرتے ہیں ٹرین میں، جنرل ہے، سلیپر ہے، اے سی ہے، پھر اس میں 3 ٹائر ہے، 2 ٹائر ہے، فرسٹ اے سی ہے، پھر اس سے بھی لیول بڑھ جاتا ہے تو لوگ پلین میں چلنے لگتے ہیں. تو یہ لیول جیسے بڑھ رہے ہیں، رہنے کے ہوٹل وغیرہ بھی جو ہے 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار اور نہ جانے کتنے اسٹار. تو اس طریقے سے جیسے دنیا میں فیسلٹیاں اور ان کی سہولتیں بڑھتی ہیں، اسی طریقے سے وہاں بھی جو ہے کہ جنت میں بھی محل اور اس میں جو ہے کہ قسم قسم کے درجے ہیں. تو جو جنت میں پہنچیں گے حضور کی شفاعت سے ان کے اور بھی درجے بلند کیے جائیں. کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے؟ وہابیوں کو تو حضور ہی کی شفاعت پر اعتراض ہے، لیکن آج دیکھیے یہ حضور ہی کی شفاعت پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن حضور کی عطا سے اور بھی لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے قیامت کے لیے. اور آپ بھی اس میں سے بعض کے بارے میں پہلے سن چکے ہوں گے کہ اگر کوئی خاندان کا لڑکا حافظ ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی بخشش کرائے گا. شہید جو ہے شہیدوں کو جو ہے کہ اللہ تعالی یہ اختیار دے گا کہ اپنے لوگوں کی بخشش کرائیں. تو دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ اور کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے، بخشش کروائیں گے رب کی بارگاہ. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کرام، صحابہ اعظام، علماء ذوی الاحترام، اولیاء کاملین، شہداء، حفاظ،
حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ انبیاء یہ نبی کی جمع، یعنی نبی کا جو لفظ ہے یہ سنگولر ہے، واحد ہے، اور انبیاء اس کی جمع ہے، یعنی بہت سے نبی، یہ پلورل ہے۔ اسی طرح صحابی واحد، صحابہ اس کی جمع، عالم واحد، علماء اس کی جمع، ولی واحد اس کی جمع اولیاء، شہید واحد اس کی جمع شہداء، ہاں پہ زبر، بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، شہداء کرام کہتے ہیں، شہداء ہاں کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے تماشا دکھانے والا، تو تماشا دکھانے والا نہیں بلکہ یہاں شہید ہے، تو اس لیے ہاں پہ زبر پڑھنا، شہداء۔ معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ حفاظ، حافظ کی جمع حفاظ، یعنی حافظ قرآن، حفاظ قرآن۔ حجاج، حاجی کی جمع حجاج۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انبیاء میں تو جو ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے سب مرد اور انسان سے ہیں، لیکن صحابہ میں صحابیہ بھی داخل ہیں، یعنی کہ مرد و عورت جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اسی طریقے سے عالم میں مرد و عورت دونوں، ولی میں بھی مرد و عورت دونوں شامل ہیں، شہداء میں بھی، حفاظ میں بھی مرد و عورت دونوں، اور حاجی میں بھی مرد و عورت دونوں، کہ یہ شفاعت کریں گے، قیامت کے دن لوگوں کی بخشش کرائیں گے، اور انہیں شفاعت کی اجازت جو ملے گی رب کی بارگاہ سے تو حضور کے وسیلے سے ہی ملے گی۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے، یعنی وہ علماء کرام جو دنیا میں جب تھے اور ان سے جو لوگ اچھے تعلقات رکھتے تھے وہ یاد کرائیں گے، حضرت ہمیں پہچان رہے ہیں حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ نے پہچانا مجھے؟ ہاں بتائیے کون ہے؟ ارے ہم وہی ہیں، فلاں دن آپ کی دعوت کی تھی میں نے، آپ کے وضو کے لیے پانی میں نے دیا تھا حضرت، آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تو وہ مجھے آپ پہچانتے، میں آپ کے پڑوس میں ہی رہا کرتا تھا، حضور آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ نماز کے لیے آپ جاتے تھے، راستے میں مل جاتے تھے، میں آپ کو اپنی گاڑی پر بیٹھا کے مسجد پہنچا دیتا تھا۔ یعنی وہ اپنے تعلقات اور خدمتوں کو یاد دلائیں گے۔ دیکھیے یہ میں اپنی طرف سے جوڑ جوڑ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آگے مثال آ رہی ہے۔ دیکھیے لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر کہے گا کہ حضور میری شفاعت آج کرا دیجیے، یعنی جب پانی یاد دلائے گا کہے گا کچھ اس طرح کہ میں نے آپ کو فلاں وقت پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، یاد ہے؟ پہچانا آپ نے مجھے؟ کہ ہاں ہاں پہچان لیا۔ تو کیا بات ہے حضور، آج کیا چاہیے؟ آپ کو اللہ نے بڑے مرتبے سے نوازا ہے، آپ لوگوں کو اجازت حاصل ہے کہ شفاعت کریں، لہٰذا شفاعت میری بھی کرا دیجئے تاکہ جنت میں بھی اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، ملاقات کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ بہرکیف دیکھیے اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا، اور جب کہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ اس پر دیکھیے حاشیہ لگا ہوا ہے، حاشیہ اسے کہتے ہیں جو اصل میٹر کے نیچے باریک باریک لکھا ہوا ہو، دائیں بائیں اوپر نیچے کسی طرف، تو اسی کو حاشیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہلی لائن کے بعد دوسری لائن ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ دو زخیوں کے صف کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا۔ دو زخیوں کی صف یعنی وہاں صف لگی رہے گی، لائن میں لوگ کھڑے رہیں گے، ایمان والوں کی صفیں الگ ہوں گی اور بے ایمانوں کی صف الگ ہوں گی۔ قرآن پاک کی اس آیت سے اس کا ثبوت ہے، سورہ یاسین میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج اپنی صفیں الگ کر لو، یعنی کہ دنیا میں تو وہ مجرم منافق
ظالم آ کر کے کبھی ہماری صفوں میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں چلے گا، وہاں کہا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ۔ دکھاوے کے لیے بہت سے دین کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ، اور پھر چھپے ہوئے دشمن منافق، یہ سب کے سب اس دن الگ کر دیے جائیں گے۔ وفاداروں کی صف الگ، غداروں کی صف الگ۔ تو جب الگ ہو جائے گی ان کی صفیں، تو ان دوزخیوں کی صفوں کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا، اسے دیکھ کر ایک دوزخی کہے گا، اے صاحب کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہے گا پہچانتا ہوں۔ وہ کہیں گے دنیا میں کسی بات پہ کیسے کہتے ویسے ہی کہیں گے پھر وہ کہے گا، جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ اور کوئی دوزخی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو وہ جنتی اس کی شفاعت کر کے اس دوزخی کو جنت میں داخل کرائے گا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ ان گناہگاروں کی صف ہوگی جو دنیا میں عقیدے کی درستگی پر تھے، یعنی پیچھے جو میں نے بتایا آیت سے جو استدلال کیا، وہ ایک صف ان لوگوں کی ہے جن کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ جو ہے کہ ان لوگوں کی ہے جو عمل میں کمی کی وجہ سے جو ہے کہ جہنمیوں کی صف میں ہوں گے، مجرمین کی صف میں ہوں گے۔ تو یہ ان کا معاملہ الگ ہے، ان کی بخشش ہو جائے گی، ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہاں یہ وہ دوزخی ہیں جن کے لیے ایمان کی دولت ثابت ہے کہ یہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ گئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہگار کوئی کتنا ہی بڑا ہو، ایمان اگر ہے تو کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن وہ ضرور بخشا جائے گا، چاہے جہنم میں سزا کاٹے ہزاروں سال، لیکن وہ بخشا جائے گا۔ اور لیکن جو کافر و مشرک ہے، دنیا سے اسی حال میں گیا، تو اس کی بخشش وہاں نہیں ہوگی، بلکہ کسی بھی نبی کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ اس کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، چہ جائے کہ کوئی عالم یا حافظ اس کی مغفرت کرے۔ دیکھیں اس کو پھر سے ذہن میں رکھیے کہ حدیث شریف میں دوزخیوں کی صف کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا، وعلیکم السلام، اسے دیکھ کر ایک دوزخی کہے گا، اے صاحب کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ تو اب اسی سے پتا چلا کہ جب پانی پلانے والا یاد دلائے گا، وضو کرانے والا یاد دلائے گا، تو کھانا کھلانے والے یاد نہیں دلائیں گے کہ میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، ناشتہ کرایا تھا، آپ کپڑے میں تحفے وغیرہ میں یہ دیا تھا، وہ دیا تھا۔ یعنی وہ اپنے تعلقات ہوتے ہی ہیں اسی لیے کہ ایک دوسرے کی محبت اور الفت کو باقی رکھنے کے لیے خدمتیں پیش کریں۔ تو دیکھیے پھر کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، وہ جنتی شخص اس کی شفاعت کر کے اس دوزخی کو جنت میں داخل کرائے گا۔ تو اب دیکھیے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو اس حدیث میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت میں تعلقات علماء کرام سے، اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے جن کے تعلقات ہیں وہ کام آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آدھی ادھوری بات ہے جو کہیں کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یا یوں سمجھ لیں کہ آدھا بیان کیا انہوں نے اور آدھا نہیں بیان کیا۔ قرآن پاک میں جیسے یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔
یہ تیسرے پارہ میں پہلے رکوع کے بعد جو آیت آ رہی، یعنی آیت الکرسی سے پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا اے ایمان والو خرچ کرو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اپنے رب اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں، من قبل ان یاتیا، قبل اس کے کہ وہ دن آئے، یوم، وہ دن آئے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، ولا خلہ، اور جس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاع، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی اس دن کوئی لین دین، کوئی دوستی، کوئی شفاعت نہیں۔ پھر آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے قرآن پاک میں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی پرہیزگار بندے جو ہیں، نیکوکار ہیں، ان کی دوستی وہاں کام آئے گی، اور ان کے علاوہ جو ہے کفار و مشرکین، ان کی دوستی، ان سے لین دین، ان سے قلبی محبت کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے پوری بات اور پورا مفہوم۔ لہذا اس آیت کریمہ سے جو ہے کہ یہ اس بات کی تائید ہو گئی کہ وہاں پہ جو مراد ہے وہ کفار ہی ہیں، کہ ان کی دوستی اور شفاعت اور ان سے لین دین کام نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہ آگے آیت میں اشارہ بھی ہے والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، یہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ انبیاء و اولیاء صالحین کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا۔ اچھا تھوڑی بات چھوٹ گئی، دیکھیے حاشیے میں اور بھی باتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگاروں بدکاروں نے اگر دینداروں پرہیزگاروں کی مدد و خدمت کی ہوگی تو آخرت میں اس کا نتیجہ پائیں گے، یعنی اس کا صلہ پائیں گے، اور ان کی سفارش کی مدد سے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے کہ پانی پلانا، وضو کرانا بھی کام آئے گا، اتنا تعلق بھی فائدہ پہنچائے گا، تو رشتہ، دوستی، محبت، عقیدت کیوں نہ کام آئے گا۔ یعنی کہ اگر جو ہے کہ بعض لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا داماد ایسا ملے جو نوکری والا ہو، گورنمنٹ جاب سے جڑا ہوا ہو، کس لیے کہ ہماری بیٹی وہاں چین و سکون سے رہے گی، تو ٹھیک ہے ایسی ہی نیت کر لو۔ اور اگر کسی نے اس نیت سے کی کہ ہمارا داماد عالم دین ہو تاکہ قیامت میں بھی جو ہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، دنیا میں بھی ہمارے نسل کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو، اور قیامت میں جو ہے کہ بخشش کرائے گا اور مجھے جنت تک پہنچائے گا، تو اس نیت سے اگر کیا تو اس کی نیت کا صلہ الگ ہی ہوگا، اس کا مقام الگ ہی ہوگا۔ لیکن آج کل لوگ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عالم بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اور مولوی عالم سے بہت سارے لوگ دور بھی بھاگتے ہیں۔ رشتے کی بات آتی ہے تو ویسے تو بڑی تعریف کرتے ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور جب عالم سے شادی کی بات آتی ہے یا کوئی پیغام آتا ہے تو وہاں رشتے کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ خیر کہ آگے دیکھیے کہ فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اتنا تعلق کام آئے گا، فائدہ دے گا، تو پھر رشتوں، دوستیوں، محبت و عقیدت کیوں نہ کام آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی امت میں سب سے پہلے جن لوگوں کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر درجہ بدرجہ اور قرابت داروں کی، یہ سوائق محرقہ ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسری کتاب ہے اس سے یہ بیان کیا گیا۔ پھر یہ ہے کہ حفاظ، یعنی قرآن کے جو حافظ لوگ ہیں اور دنیا میں انہوں نے شریعت کے مطابق عمل کیا،
تو ان کو بھی یہ صلہ ملے گا۔ یہاں تک کہ جنہوں نے حج کیا اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور اس کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری کی ادائیگی کی نیت سے، تو ان حاجیوں کو بھی اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے سفارش اور شفاعت کا مرتبہ دے گا، اختیار دے گا، اور وہ حاجی بھی جو ہے کہ لوگوں کی شفاعت کرائیں گے۔ لہٰذا حج وغیرہ بھی کرنے کا موقع اور سعادت نصیب ہو تو نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی اور وہ اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہے کہ اور قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے اوپر اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یعنی حج کرنا فرض کر دیا گیا اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ آگے کتاب میں دیکھیں کہ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کرے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار اور ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء و اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے۔ یعنی کہ دن وہی ہے لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہیں اولیاء کرام، انبیاء کرام، صالحین اعظام، ان کے لیے یہ دن اتنا ہلکا اور اتنی جلدی گزر جائے گا کہ ایسا لگے گا انہیں کہ ابھی تو جو ہے کہ ایک وقت کی نماز جو فرض پڑھتے ہیں، فرض یعنی کہ فجر کو دیکھ لیں 2 رکعت ہے، اس کے پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھیں تو، یا ظہر کی نماز 4 رکعت ہے تو اس میں سری قرات ہے، اس میں بھی اتنا ہی لگتا ہے 5 سے 7 منٹ، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ تو ان کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا، جبکہ گناہگاروں کے لیے یہ 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ چاہے تو ایک ہی وقت کو کسی کے لیے اتنا طویل کر دے کہ اس میں سالوں کی مدت ہو جائے، اور کسی کے لیے چاہے تو اسی وقت کو مختصر کر دے۔ چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشہور تر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب معراج کا واقعہ کہ آپ پل بھر میں زمین سے آسمان اور آسمان سے لامکاں اور لامکاں سے پھر آسمان پہ آئے، 5 بار گئے پھر آئے، 45 نمازیں معاف ہو گئیں، اور پھر زمین پر تشریف لائے، اور حال یہ ہے کہ بستر بھی گھر میں تھا، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا۔ یہ آپ واقعات کو سنتے رہتے ہوں گے تقریروں میں، اس لیے اسے اختصار سے بیان کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کو حضور کے لیے ایسا کر دیا کہ یہ اتنے لمبے سفر حضور نے طے کر لیے، اور ہمارے دیکھنے میں وہ اتنا مختصر سا وقت ہے کہ سیکنڈ بھر میں وہ سفر طے ہو گیا۔ اسی طریقے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ان کی مجلس میں ایک یہودی تھا، وہاں سے اٹھ کر کے گیا بازار سے مچھلی لا کر کے اپنے گھر میں بیوی کو دیا بنانے کے لیے، اور پھر وہ نہانے کے لیے گیا، پھر وہاں جا کر کے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر نکلا تو جو ہے کہ وہ کسی اور ملک میں پہنچ گیا، وہاں پھر اس کی شادی ہوئی اور پھر کافی دنوں تک رہا، پھر وہاں سے واپس آیا نہانے کے لیے اسی دریا پہ، تو پھر جو ہے کہ کنارے پر آیا تو اپنے پہلے ملک میں پہنچایا، اور گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ابھی مچھلی بنا رہی، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں پہنچا تو پھر دیکھا کہ وہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہی مجلس ابھی قائم ہے جو اس وقت میں اٹھ کر گیا تھا، اور لوگ اس مجلس میں موجود ہیں اور ابھی بھی بیان ہو رہا۔
سیدنا غوث اعظم وہی معراج کا واقعہ بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر اب بھی کسی کو معراج کا واقعہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اس آنے والے یہودی سے سمجھ لینا، پوچھ لینا. تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو ایک ہی وقت کو کسی کے لیے طویل کر دے اور کسی کے لیے مختصر کر دے. دیکھیں یہ بیان مکمل کر لیں. اللہ کے نیک بندوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم. یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے. یعنی کہ یہ تو میں نے جو بتایا ایک اندازے سے 5-10 منٹ کا، یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا. بعض اللہ کے بندے تو ایسے ہیں، ان کے لیے یہ وقت ایسے گزر جائے گا جیسے آنکھ کسی نے بند کی اور کھولی. کبھی کبھی ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے، آدمی آنکھ بند کیا اور پھٹ سے کھول لیتا ہے، پلک جھپکنا اسے کہتے ہیں. ایک پلک جھپکتے ہی یہ قیامت کے 50,000 سال کے برابر کا دن گزر جائے گا ان کے. سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے. اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے. کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آشائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں. کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں. جنت و دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے. جنت دوزخ بن چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ان کا بننا باقی ہے، یہ تیار ہے بالکل، اور اب موجود ہیں. یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی. قیامت، حشر، حساب. قیامت تو جان ہی گئے، ساری چیز فنا ہو جائے، اور حشر کے لوگ سبھی حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے ایک جگہ. تمام اولین و آخرین حشر بپا ہوگا. اور بعض قول میں یہ آیا ہے کہ یہ قیامت کا میدان بھی فلسطین ہی کی سرزمین ہوگی. اور حساب، وہی حساب جو ہے کہ کیا اچھا کیا کیا برا کیا. پھر ثواب، عذاب، جنت و دوزخ، سب کے وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے. لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور بیان کرے، اور یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا جسموں کا نہیں، بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، اور جو منکر ہے وہ کافر ہے. قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. حشر کس چیز کا نام ہے؟ تو وہی روح اور جسم دونوں کا جمع ہو کر ایک مقام میں، ایک جگہ میں کھڑا ہونا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا. تو حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا. لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس میں روح بھی ہوگی. جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر. سورہ یاسین شریف میں ہے کہ جب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، یعنی حشر کے میدان کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے خرابی، کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے، خوابگاہ سے، ہماری قبر سے اٹھا دیا. تو آواز آئے گی قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کے وعدے کا دن ہے. وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے، پیغمبروں نے جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ صرف روح اٹھیں گی اور روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوگا، تو وہ بھی کافر. دنیا میں جو روح
جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالی ان سب اجزاء کو، اجزاء یہ جز کی جمع ہے یعنی پارٹس اور حصوں کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی۔ اور میزان کا بیان، پھر پل صراط کا، پھر حوض کوثر، مقام محمود، لواء الحمد، ان چیزوں کا مختصر بیان انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔